بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں شہجی اللہ فراست۔ آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ مہاراجہ دلہا ہاؤس پہ سوٹ اور شیروانی یقینی طور پر مارکیٹ سے 50% کم دام پہ حاصل کیجیے۔ باتیں نہیں، حقیقی طور پر وقت اور پیسے کی بچت کیجیے۔ سپر اسٹار سلمان خان کی فیملی بھی ہمارے کام سے بہت خوش ہے۔ یہ آفر صرف اور صرف مہاراجہ دلہا ہاؤس پر، ایک ہی دام، ہول سیل دام، ایبٹ سرکل، سدھی امبر بازار، گول مسجد، گن فاؤنڈری، ایبٹس، حیدرآباد۔ حیفا سٹی اور اسرائیل کے گیس پلیٹ فارم پر حزب اللہ کا حملہ، 183 راکٹ داغے گئے۔ جھڑپوں میں 18 IDF فوجی زخمی۔ لبنان سرحد کے قریب اسرائیلی ہیلی کاپٹر تباہ، تل ابیب میں چاقو سے حملہ، 6 زخمی۔ عراق سے ایک اور ڈرون حملہ۔ غزہ میں 45 فلسطینی جاں بحق، کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ مغربی کنارے میں 25 فلسطینی گرفتار۔ ایران کے خلاف کارروائی پر نتن یاہو بائیڈن سے بات کریں گے۔ MI5 نے لندن میں بدامنی کے لیے رشیا اور ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا۔ امریکہ میں طوفان ملٹن سے لاکھوں بے گھر، بائیڈن نے عوام سے کہا زندگیاں بچانے کے لیے تخلیہ کریں، کئی ریاستیں متاثر۔ الیکشن کمیشن نے EVM دھاندلیوں کے الزام کا لیا سخت نوٹ، کھرگے کو لکھا خط، کہا یہ اظہار خیال کی آزادی نہیں۔ مودی نے کانگریس کو غیر ذمہ دار پارٹی قرار دیا، کہا مہاراشٹر میں ہریانہ سے بڑی کامیابی حاصل کریں گے۔ اسد اویسی نے EVMs کو ذمہ دار ٹھہرانے پر کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ عمر عبداللہ نے کہا پارٹی ہار کی وجوہات کا جائزہ لے۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ حزب اللہ نے اسرائیل کے حیفا شہر اور ایک گیس پلیٹ فارم پر حملہ کیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حزب اللہ نے کم سے کم 180 میزائل فائر کیے۔ حیفا سے لے کر سیزیریا تک دہشت مچ گئی۔ اسرائیل کے چینل 14 نے بتایا کہ ان میزائلز کو روکنے کے لیے ڈیوڈ سلنگ ڈیفنس سسٹم کو حرکت میں لایا گیا۔ اس ڈیفنس سسٹم نے کچھ میزائلز کو روکا۔ اسرائیلی میڈیا نے کہا کہ حزب اللہ نے ایک میزائل سے لیویاتھن گیس فیلڈ پر حملہ کیا۔ ایک دن پہلے حزب اللہ نے حیفا سٹی پر حملے کیے تھے۔ ایک خبر میں کہا گیا کہ حزب اللہ نے کچھ گھنٹوں میں 180 راکٹ سے اسرائیل کے الگ الگ مقامات پر حملہ کیا، ان میں راس تنورہ علاقہ بھی شامل ہے۔ حزب اللہ کے ساتھ جھڑپوں میں اسرائیل کے کم سے کم 18 سپاہی زخمی ہوئے۔ اسرائیلی میڈیا میں یہ بات کہی گئی۔ اس دوران لبنان میں اسرائیل نے اپنے حملے جاری رکھے۔ ان ہوائی حملوں میں کئی لبنانی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیل کا ایک اور ہیلی کاپٹر لبنان اور سیریا سرحد کے قریب گر کر تباہ ہو گیا۔ یہ ہیلی کاپٹر بیت جن علاقے میں گرا۔ رفح میں کچھ دن پہلے ایسے ایک واقعے میں 5 اسرائیلی سپاہی ہلاک ہوئے تھے اور 10 فوجی زخمی ہوئے تھے۔ یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ اسرائیل کا ہیلی کاپٹر کن حالات میں کریش ہوا۔ اسرائیلی فوج نے مسلسل 17ویں دن لبنان میں بمباری کی۔ اس کے علاوہ دراندازی کی کوششیں بھی جاری رہیں۔ لبنان کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے ایک سال میں لبنان میں اسرائیل کے ساتھ جھڑپوں میں جاں بحق لوگوں کی تعداد 2119 ہو گئی ہے۔ اس کے علاوہ 10,019 لبنانی زخمی ہوئے، جن میں سویلینز بھی شامل ہے۔ تل ابیب میں چاقو سے ایک حملے میں 6 اسرائیلی زخمی ہو گئے، ان میں 5 کی حالت نازک بتائی گئی ہے۔ یہ واقعہ حاضرہ علاقے میں پیش آیا۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ حملہ آور کو گولی مار دی گئی ہے۔ حالیہ عرصے میں اس طرح کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ اسرائیلی میڈیا میں حملہ آور کی پہچان احمد سعید عاقبی کی حیثیت سے کی گئی ہے، جو ہورا ٹاؤن کے رہنے والے تھے۔ عراق کی ایک مزاحمتی تنظیم نے اسرائیل میں ایک بار پھر ڈرون حملے کیے۔ ایران کی مدد رکھنے والی تنظیموں کے محاذ نے ان حملوں کی ذمہ داری قبول کی۔ اس بارے میں اور تفصیلات کا انتظار ہے۔
غازہ میں اسرائیل کی بربریت جاری ہے. پچھلے 24 گھنٹوں میں کم سے کم 45 فلسطینی جاں بحق ہوئے. اسرائیلی حملوں میں 130 فلسطینی زخمی بھی ہوئے. 7 اکتوبر 2023 کے بعد سے جاں بحق فلسطینیوں کی تعداد 42,000 سے زیادہ ہو گئی ہے. اسرائیلی حملوں کے 369 دن پورے ہو گئے ہیں اور جنگ دوسرے سال میں داخل ہو گئی ہے. تازہ حملوں میں جن جگہوں کو نشانہ بنایا گیا ان میں جبالیہ، غازہ سٹی، شجاعیہ، نصیرات، البریج شامل ہے. ریڈ کریسنٹ نے بتایا کہ اسرائیلی فوجی جبالیہ میں کسی بھی نقل و حرکت پر گولیاں چلا رہے ہیں. مغربی کنارے میں اسرائیلی دھاووں کے دوران کم سے کم 25 فلسطینیوں کو حراست میں لیا گیا. فلسطینی قیدیوں کے لیے کام کرنے والی تنظیم نے یہ بات بتائی. یہ دھاوے ہیبرون، قلقیلیہ، جنین، رام اللہ، نابلس، تلکرم، توباس اور بیت لحم میں کیے گئے. یونائیٹڈ نیشنز میں ایران نے کہا کہ غازہ میں نسل کشی رکوانا عالمی ادارے کا کام ہے. یونائیٹڈ نیشنز کے نظام کو مضبوط بنانے کے بارے میں ایک پروگرام سے خطاب کرتے ہوئے ایرانی نمائندہ زہرا ارشادی نے کہا کہ مستقبل کے سمجھوتے کو آگے بڑھاتے ہوئے غازہ میں نسل کشی کو روکنا چاہیے اور اسرائیل کو جنگی جرائم کے لیے جواب دہ بنانا چاہیے. ایران کے وزیر خارجہ عباس عراقچی سعودی عرب کا دورہ کریں گے. ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے یہ بات بتائی. انہوں نے کہا کہ یہ دورہ اسرائیل کی نسل کشی کو روکنے کے لیے سفارتی کوششوں کا حصہ ہے. امریکی صدر جو بائیڈن اور اسرائیلی وزیر اعظم بنجامن نیتن یاہو اب سے کچھ دیر بعد ٹیلی فون پر بات چیت کریں گے. سمجھا جا رہا ہے کہ وہ ایران پر حملے کے امکانات کے بارے میں غور کریں گے. 1 اکتوبر کو اسرائیل میں ایران کے بیلسٹک میزائل حملوں کے بعد سے یہ دونوں لیڈرز کے بیچ پہلی ایسی بات چیت ہے. اسرائیل نے کہا ہے کہ وہ ایران کے حملے کا جواب دے گا. ایران نے وارننگ دی ہے کہ اگر اسرائیل کوئی مہم جوئی کرے گا یا ایڈونچرزم کرے گا تو اسے منہ توڑ جواب دیا جائے گا اور مزید سخت حملہ کیا جائے گا. برطانیہ کی خفیہ ایجنسی MI5 نے لندن میں آگزنی، فسادات اور جرائم کے بڑھتے ہوئے واقعات کے لیے رشیا اور ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا ہے. MI5 کے چیف کین میکلم نے الزام لگایا کہ رشین گورنمنٹ کے ایجنٹس پراکسیز کا استعمال کرتے ہوئے گندا کھیل کھیل رہے ہیں. یہ بھی الزام لگایا گیا کہ رشیا کا ایک انٹیلیجنس ڈپارٹمنٹ خاص طور پر برطانیہ اور یورپ کے ملکوں میں بدامنی پھیلانے کے مشن پر ہے. حالیہ عرصے میں برطانیہ میں فسادات اور آگزنی کے کئی واقعات پیش آئے تھے. یونائیٹڈ نیشنز نے سوڈان میں قحط اور بیماریوں کو روکنے کے لیے فوری قدم اٹھانے کی ضرورت پر زور دیا ہے. افریقہ کے ملک سوڈان میں 18 مہینوں سے خانہ جنگی جاری ہے جس میں ہزاروں لوگ ہلاک ہوئے ہیں اور ہیضے کی بیماری پھیلی ہے. غذا کی کمی ایک اہم مسئلہ ہے. ہاسپٹلز میں سہولتیں ختم ہو گئی ہیں. WHO نے کہا ہے کہ اس کے امدادی کارکنوں کو کئی چیلنجز کا سامنا ہے. سوڈان میں فوج اور ایک نیم فوجی دستے ریپڈ سپورٹ فورسز کے درمیان پچھلے سال اپریل سے لڑائی ہو رہی ہے. خاص طور پر سمجھا جا رہا ہے کہ یہ لڑائی وسائل پر کنٹرول کے لیے 2 آدمیوں کی لڑائی ہے. امریکہ میں طوفان ملٹن سے لاکھوں لوگ بے گھر ہوئے ہیں. صدر جو بائیڈن نے لوگوں کو وارننگ دی ہے کہ وہ اپنی زندگیاں بچانے کے لیے تخلیہ کریں، اپنے گھروں کو چھوڑیں. یہ طوفان فلوریڈا کے ویسٹ کوسٹ کی طرف بڑھ رہا ہے. یہ کیٹیگری 5 کا طوفان ہے جو اب سے کچھ دیر بعد ساحل سے ٹکرائے گا. طوفان کے اثر میں 270 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے ہوائیں چل رہی ہیں. 2 ہفتے پہلے فلوریڈا میں طوفان ہیلین سے تباہی مچی تھی. اس طوفان کی وجہ سے کم 225 لوگ الگ الگ ریاستوں میں مارے گئے تھے، جن میں فلوریڈا، جارجیا، ساؤتھ کیرولائنا، ٹینیسی، ورجینیا اور نارتھ کیرولائنا شامل ہے. اس دوران ماحولیات کے ایکسپرٹس اس بارے میں غور کریں کہ حالیہ عرصے میں سمندری طوفان اتنے طاقتور اور تباہ کن کیوں ہوتے جا رہے ہیں. بعض ایکسپرٹس کا کہنا ہے کہ سمندر کی سطح کے ریکارڈ ٹیمپریچر کی وجہ سے بھی ایسا ہو رہا ہے. لوٹتے ہیں انڈیا. الیکشن کمیشن نے صدر کانگریس ملکارجن کھرگے کو ہریانہ الیکشنز کے بارے میں EVMs کے تعلق سے کانگریس کے الزامات پر سخت لفظوں پر مشتمل ایک خط لکھا ہے اور پارٹی لیڈرز جے رام رمیش اور پون کھیڑا کی طرف سے ہریانہ کے نتیجوں کو ناقابل قبول قرار دینے کے ریمارکس پر اعتراض کیا ہے. الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ یہ ریمارکس اظہار خیال کی آزادی میں نہیں آتے. جے رام رمیش اور پون کھیڑا نے ہریانہ کے الیکشنز میں EVMs میں چھیڑ چھاڑ کا الزام لگاتے ہوئے نتیجوں کو ناقابل قبول قرار دیا تھا. الیکشن کے نتیجوں کے بعد ایک پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا تھا کہ بعض امیدواروں نے الزام لگایا ہے کہ EVMs میں گھپلے کیے گئے ہیں. کھرگے کو خط لکھتے ہوئے الیکشن کمیشن نے کہا کہ یہ ایک ایسا بیان ہے جس کی مثال نہیں ملتی. یہ ملک کی جمہوری وراثت کے خلاف ہے اور ایسا کبھی نہیں سنا گیا. ہریانہ کے الیکشنز میں ایگزٹ پولز کے دعووں کے برخلاف BJP نے کامیابی حاصل کی اور کانگریس کو 90 میں سے صرف 37 سیٹیں حاصل ہوئیں. ہریانہ میں BJP نے ہیٹرک کی ہے اور 48 سیٹوں پر کامیابی حاصل کی ہے. اس دوران الیکشن کمیشن نے کانگریس کے ایک
डेलीगेशन से मुलाकात करने से इत्तेफाक किया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस को एक गैर जिम्मेदार पार्टी करार दिया है और कहा है कि वो नफरत फैलाने की फैक्ट्री है। मोदी ने कहा कि हरियाणा के नतीजों से मुल्क के मूड का अंदाज़ा होता है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र में भी हम बड़ी कामयाबी हासिल करेंगे। मोदी ने कहा कि अपोजिशन इत्तेहाद महाविकास अघाड़ी महाराष्ट्र को कमज़ोर करना चाहता है, लेकिन हुक्मरान महायूति रियासत को मजबूत करेगी। उन्होंने महाराष्ट्र में 7,600 करोड़ रुपए के तरक्याती प्रोजेक्ट्स का वर्चुअल इफ्तिताह किया। 288 रुकनी महाराष्ट्र असेंबली के लिए अगले महीने इलेक्शंस हो सकते हैं। मोदी ने कहा कि हमारा मकसद विकसित भारत है जिसमें गरीबों, किसानों, नौजवानों और औरतों को तरक्की दी जाएगी। मोदी ने कहा कि कांग्रेस मुसलमानों में खौफ पैदा करती है और उन्हें वोट बैंक में तब्दील करती है। कांग्रेस को हरियाणा के नतीजों के बाद उस वक्त एक और धक्का लगा जब बाई इलेक्शंस में समाजवादी पार्टी ने उसके साथ इत्तेहाद न करने का फैसला किया। कांग्रेस चाहती थी कि वो उत्तर प्रदेश के बाई इलेक्शंस में एसपी के साथ मिलकर कम से कम 5 सीटों पर मुकाबला करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कांग्रेस को हरियाणा में अपनी हार की वजूहात का जायजा लेना चाहिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस ने जम्मू कश्मीर में मिलकर इलेक्शन लड़ा था। एनसी लीडर ने श्रीनगर में मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मैंने पहले ही कहा था कि हम एग्जिट पोल्स पर वक्त बर्बाद कर रहे हैं। ऐसा नहीं सोचा था कि एग्जिट पोल्स इतने गलत होंगे। एग्जिट पोल्स में हरियाणा में कांग्रेस की जीत के अंदाजे लगाए गए थे और उन्होंने कहा कि कांग्रेस को गहराई से जायज़ा लेना चाहिए। उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के अगले चीफ मिनिस्टर बनने के लिए तैयार हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के इत्तेहाद ने मेजॉरिटी हासिल की है। कल नेशनल कॉन्फ्रेंस और इत्तेहादी पार्टियों की मीटिंग होगी जिसमें बाकायदा तौर पर उमर अब्दुल्ला को लीडर चुना जाएगा और वो हुकूमत बनाने का दावा पेश करेंगे। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद असेंबली इलेक्शंस हुए। सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने हरियाणा में शिकस्त के लिए ईवीएम्स को जिम्मेदार ठहराने पर कांग्रेस पर तनकीद की है। हैदराबाद के एमपी ने कहा कि कांग्रेस हरियाणा में हुकूमत मुखालिफ जज्बात से फ़ायदा उठाने में नाकाम रही। उन्होंने कहा कि बीजेपी की कामयाबी कांग्रेस की अंदरूनी लड़ाइयों की वजह से हुई है। सदर मजलिस ने कहा कि ईवीएम्स को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान है। जब आप जीतते हैं तो ईवीएम्स इसकी वजह नहीं होते, लेकिन जब हारते हैं तो ईवीएम्स को जिम्मेदार ठहराया जाता है। कि आपके खड़े रहने से सब बीजेपी का फ़ायदा हो रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ, हम तो थे ही नहीं वहाँ पर, तो कैसे जीत गई बीजेपी? क्या क्या अनाप शनाप बोलते थे हमारे बारे में, ये टीम वो टीम। अब जब वहाँ पर बीजेपी जीत गई, जिम्मेदार कौन है इसका? और दूसरी अहम बात यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी का फ़ायदा कांग्रेस पार्टी को उठाना चाहिए था, मगर लगता यह है कि उनके इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से उसका फ़ायदा बीजेपी को हो गया। और तीसरी बात यह है कि बीजेपी को अगर आप ज़रा सा ही मौका देंगे इलेक्ट्रल बैटल में तो बीजेपी उसका फ़ायदा उठा लेती है। और आखिरी बात यह है कि 2024 के चुनाव के बाद भी और पार्लियामेंट में मैंने कहा था कि जो लोग इसको कह रहे हैं कि ये बड़ी नफ़रत पे कामयाबी हो गई, मैं उस वक्त भी कहा था कि वो बात नहीं है। तो बीजेपी की ये कामयाबी को अब जो हो रही है अभी, इसके जिम्मेदार कौन है? तो ये है असल कांग्रेस पार्टी पे निशाना नहीं, निशाना नहीं है भाई। मेन अपोजिशन तो आप ही है वहाँ पर, मेन अपोजिशन तो ओवैसी थोड़ी है, मेन अपोजिशन आप ही हैं। और 10 साल के एंटी इनकम्बेंसी के बाद 10 साल और फिर आपके हालिया पार्लियामेंट के चुनाव के नतीजे के बाद एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इनके पास कि बीजेपी को हरा देते वहाँ से, मगर वो नहीं कर पाए। इनका अपने इंटरनल डिफरेंसेस की बुनियाद पर, अपने एरोगेंस की बुनियाद पर, तो बड़ा इसको आप बीजेपी की जीत नहीं बल्कि कांग्रेस की नाकामयाबी बता रहे हैं आप। मेरा मानना यह है कि देखिए, मध्य प्रदेश में भी जीतना चाहिए था, छत्तीसगढ़ में भी जीतना चाहिए था, यहाँ पर भी जीतना चाहिए था। तो ये तीसरा ऐसा प्रदेश है जहाँ पर बीजेपी को हारना चाहिए था। असेंबली इलेक्शन बीजेपी जीत गई, तो ये खुद एक बहुत बड़ा पैगाम देता है कि किस तरीके से क्या हो रहा है। गुजरात के सूरत ज़िले में नवरात्रि त्यौहार के दौरान एक नौजवान लड़की का 3 लोगों ने गैंग रेप किया। ये लड़की अपनी दोस्त के साथ बाहर गई थी। एक सुनसान मकाम पर रात 11 बजे इस लड़की पर जिनसी हमला किया गया। सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस हितेश जॉय ने ये बात बताई। एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी और उनके बिजनेसमैन शौहर राज कुंद्रा ने मुंबई के जुहू इलाके में उनके घर और पुणे के एक फार्म हाउस को खाली करने से मुताल्लिक ईडी की नोटिसों को हाई कोर्ट में चैलेंज किया है। उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है।
عراق میں تلنگانہ سے تعلق رکھنے والا ایک 22 سالہ نوجوان 14 مہینوں سے پھنسا ہوا ہے. وہ اپنے روم سے باہر بھی نہیں نکل پا رہا ہے کیونکہ اس کے پاس پاسپورٹ نہیں ہے. اس نے سیلفی ریکارڈنگ تیار کی جو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی. وہ جگتیال ضلع کے سارنگا پور کا رہنے والا ہے. اس کا نام پی اجے ہے. وہ نوکری کی تلاش میں 14 مہینے پہلے عراق گیا تھا. اس نے ایجنٹس کو 2,70,000 روپے دیے. اسے ایک بڑی تنخواہ کا وعدہ کیا گیا تھا. عراق میں اترنے کے ایک ہفتے بعد ایجنٹ نے اس کا پاسپورٹ لے لیا اور غائب ہو گیا. کئی کالز کرنے کے بعد بھی ایجنٹ نے کوئی جواب نہیں دیا. عراق میں باہر نکلنے کے لیے پاسپورٹ ساتھ رکھنا ضروری ہے. اس وجہ سے وہ نوکری بھی نہیں کر پا رہا ہے. کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں. महाराजा दूल्हा हाउस पे सूट और शेरवानी यकीनी तौर पर मार्केट से 50% कम दाम पे हासिल कीजिए. बातें नहीं, हकीकी तौर पर वक्त और पैसे की बचत कीजिए. सुपरस्टार सलमान खान की फैमिली भी हमारे काम से बहुत खुश है. ये ऑफर सिर्फ और सिर्फ महाराजा दूल्हा हाउस पर. एक ही दाम, होलसेल दाम. एबिट सर्किल, सिटी अंबर बाजार, गोल मस्जिद, गन फाउंड्री, एबिट्स, हैदराबाद. حیفا سٹی اور اسرائیل کے گیس پلیٹ فارم پر حزب اللہ کا حملہ. 183 راکٹ داغے گئے. جھڑپوں میں 18 IDF فوجی زخمی. لبنان سرحد کے قریب اسرائیلی ہیلی کاپٹر تباہ. تل ابیب میں چاقو سے حملہ. 6 زخمی. عراق سے ایک اور ڈرون حملہ. غازہ میں 45 فلسطینی جاں بحق. کئی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. مغربی کنارے میں 25 فلسطینی گرفتار. ایران کے خلاف کارروائی پر نتن یاہو بائیڈن سے بات کریں گے. MI5 نے لندن میں بدامنی کے لیے رشیا اور ایران کو ذمہ دار ٹھہرایا. امریکہ میں طوفان ملٹن سے لاکھوں بے گھر. بائیڈن نے عوام سے کہا زندگیاں بچانے کے لیے تخلیہ کریں. کئی ریاستیں متاثر. الیکشن کمیشن نے EVM دھاندلیوں کے الزام کا لیا سخت نوٹ. کھرگے کو لکھا خط. کہا یہ اظہار خیال کی آزادی نہیں. مودی نے کانگریس کو غیر ذمہ دار پارٹی قرار دیا. کہا مہاراشٹر میں ہریانہ سے بڑی کامیابی حاصل کریں گے. اسد اویسی نے EVMs کو ذمہ دار ٹھہرانے پر کانگریس کو تنقید کا نشانہ بنایا. عمر عبداللہ نے کہا پارٹی ہار کی وجوہات کا جائزہ لے. یہ تھی آج کی خبریں. شجیع اللہ فراست کو دیں اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں. اللہ حافظ.